السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، حاضرین گرامی، نوجوان دوستو، عزیز ساتھیو، دین اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے۔ اس نے ہماری زندگی کی تمام سہولتیں بھی دی اور ان کے استعمال کرنے اور برتنے کا طریقہ بھی بتایا۔ اللہ تبارک و تعالی اس جہاں کے خالق و مالک ہیں۔ زمین و آسمان اسی کی بنائی ہوئی قدرت کے کرشمے ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے زمین کو بھی پھیلایا ہے، آسمان کو بھی کھڑا کیا ہے۔ جب یہ اللہ کی ملکیت اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے تو اس کے استعمال میں بھی اللہ ہی کی قدرت اور اس کا حکم چلے گا۔ گزشتہ چند باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں کہ اللہ نے اپنی بنائی ہوئی اس زمین کے بعض حصوں کو اپنی مرضی سے، اپنے حکم سے مقدس اور مبارک بنایا ہے۔ ان کے حدود متعین ہوئے اور ان کے مسائل بتائے گئے۔ انہی میں سے ایک چیز ہے اوقاف کی زمین، کہ جو لوگ اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں اپنی زمینوں کو وقف کر دیتے ہیں، وہ ان کے شرائط اور پھر ان کی مرضی کے مطابق شریعت کے دائرے میں استعمال کی جاتی ہیں۔ کسی نے اپنی زمین کو مسجد کے لیے وقف کر دیا کہ اس میں مسجد تعمیر کی جائے، تو پھر وہاں مسجد تعمیر ہوگی۔ کسی نے اپنی زمین کو وقف کیا کہ یہ مسجد کے استعمال میں، یعنی اس کی ضرورتوں کے لیے اس کی آمدنی ہوگی تو اس سے مسجد کا خرچ چلے گا، یہ فلاں مسجد کے لیے وقف ہے۔ اسی طرح بڑی بڑی زمینیں وقف کی جاتی ہیں تو ان کے مقاصد بعض دفعہ واقف خود اپنی طرف سے طے کرتے ہیں کہ میں اس زمین کو وقف کر رہا ہوں، اس کا استعمال کیا ہوگا۔ تو واقف کی شرائط کا شریعت میں اتنا لحاظ ہے، گویا وہ شریعت کے قانون کا ایک حصہ بن جاتا ہے، اس لیے اس میں خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ ان کے شرائط کے خلاف استعمال کرنے کی اپنی طرف سے کوشش نہیں کر سکتے۔ مان لیجئے کسی شخص نے اپنی زمین کو صرف یتیموں کے فائدے کے لیے مختص کر دیا اور اس میں یہ شرط لکھا دی کہ اس زمین کا استعمال یا پھر اس کی آمدنی
صرف شرعی یتیم بچوں کے لیے ہوگا تو پھر دوسروں کے لیے اس کا استعمال کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جو جس شرط کے ساتھ زمین کو وقف کر دے اس کا پاس و لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ گویا فقہ کے اصول میں سے یہ بات بن گئی، واقف کے شرائط گویا شریعت کا حصہ ہے، الا یہ کہ کوئی حرام اور ناجائز اور گناہ کی چیز ہو تو اسے نہیں کیا جا سکتا۔ جو آدمی اللہ کے نام پر وقف کر رہا ہو وہ گناہ کی بات کیوں کہے گا؟ وہ غلط چیز کی شرط کیوں لگائے گا؟ تو اس لیے جتنی زمینیں وقف کی جاتی ہیں ان کی اسلام کی نظر میں بڑی حیثیت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وقف صرف کوئی ایک عمل نہیں ہے، ایک کام نہیں ہے، بلکہ وقف مستقل ایک عبادت ہے۔ تبھی تو اس کے مسائل اتنے شریعت میں بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے روزہ آدمی کا عبادت ہے، نماز آدمی کی عبادت ہے، ایسے ہی وقف بھی ایک عبادت ہے۔ 24 گھنٹے زندگی بھر کے لیے بلکہ قیامت تک کے لیے وہ اللہ کے نام پر وقف کر دیا جاتا ہے اور کرنے والے واقف کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اس زمین کی حیثیت کو بدلا نہیں جا سکتا، تو وہ زمین چاہے فی الحال استعمال میں آئی ہو یا نہ آئی ہو، لیکن اس زمین کے وقف کرنے والے کو قیامت تک کے لیے اس کا ثواب پہنچتا رہے۔ اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ ایک ہوتی ہے عبادت جو وقتی طور پر انجام دی جائے، جیسے نماز، 2 رکعت نماز ہم 5-7 منٹ میں پڑھ کر ختم کر دیتے۔ روزہ 12 سے 14 گھنٹے کا عموماً ہوتا ہے، اتنا روزہ رکھ کر اس کے بعد ہم فارغ ہوتے ہیں، افطار کر لیتے ہیں۔ حج، اس کے دن اور اس کے ارکان سب متعین ہیں، وہ ختم ہو گیا، وہ وقت ٹل گیا تو پھر اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ عبادتیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ محدود ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو شخص جمعہ کی نماز پڑھ کر یہاں سے جائے گا تو عصر تک جمعہ کی نماز پڑھتے رہنے کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اس کی حیثیت الگ ہے۔ نماز پڑھی گئی، اس کے وقت میں انجام دی گئی، وہ عبادت قبول ہوئی، اس کا ثواب متعین ہو گیا۔ لیکن وقف ایک ایسی عبادت ہے جس کے ثواب کا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، اور یہ سلسلہ کسی وقت کے ساتھ محدود نہیں ہے۔ صبح کو ملے گا، شام کو نہیں ملے گا، 10 منٹ رہے گا، بعد میں نہیں رہے گا، ایسا اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ 24 گھنٹے، زندگی بھر، پھر اس کے بعد قیامت تک۔ تو اس لیے وقف اسلام کی نظر میں بہت اہم عبادت ہے۔ یہاں ایک بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ ہمیں قانونی درجے میں نماز پڑھنے سے روک دیا جائے تو ہم کیا کریں؟ منع کر دیا جائے، اعلان کر دیا جائے کہ خدا نخواستہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کی شروعات اور ابتدا تو ہو چکی تھی، پبلک پلیسز میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، عام لوگوں کے چلنے پھرنے کی جگہوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ریلوے اسٹیشنوں پر، بس اسٹینڈ پر اور ایسے مقامات پر نماز پڑھنے میں دشواریاں کھڑی کی جا رہی تھیں، اب بھی ہے، اور اسے گویا ایک قانونی حیثیت دینے لگے کہ ایسی جگہوں پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو یہ پیش خیمہ ہے۔ خدا نہ کرے اللہ بار بار حفاظت فرمائے، 100 بار اس سے حفاظت فرمائے،
فجر کی اذان کی طرح اگر نماز پر بھی پابندی لگا دی گئی تو کیا کریں؟ روزے پر غالباً چائنا نے کیا تھا کہ مسلمان روزہ رکھ کر آتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے کام میں پروڈکشن میں فرق ہو سکتا ہے. وہ بھوکے رہیں گے، ان کا جسم ساتھ نہیں دے گا، وہ بھوکے رہیں گے، ان کا دماغ ساتھ نہیں دے گا، تو ان کے کام پر اثر پڑے گا اور ہمارا نقصان ہوگا کمپنی کا. اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ مسلمانوں نے رمضان میں زیادہ پروڈکشن دکھایا. انہوں نے کر کے دکھایا کہ ہمارے روزہ رکھنے سے ہماری جسمانی اور ذہنی طاقت میں کوئی فرق نہیں آتا اور ہم اور زیادہ چستی کے ساتھ کام کرتے ہیں. جو لنچ ٹائم ہے، نیپ ٹائم ہے، وہ سب ہم اس پہ لگائیں اور زیادہ کر کے دکھائیں. کم وقت میں زیادہ کام. لیکن بدبختوں نے یہ بھی رکاوٹ کی کہ روزہ نہیں رکھ سکتے. آپ روزہ نہیں رکھیں گے. روزہ نہ رکھنے کا مطلب بس یہ کہ بول کر چھوڑ دیا گیا، ان کے پیچھے لگ گئے. ان کے لنچ ٹائم میں ان کو کھانے پر مجبور کیا گیا. گویا آپ کھا کر ہمیں سامنے دکھائیں گے کہ آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور آپ چست ہیں. حج پر پابندی لگی، حج کو جایا نہیں جا سکتا، آپ کو ویزا نہیں ملے گا، کیا کر لیں گے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ 100 بار اس ملک کی ایسے حالات سے حفاظت فرمائے. لیکن بدبختوں کی نیت بری ہوئی اور انہوں نے حج پر پابندی لگا دی کہ کوئی مسلمان، بھائی اب بھی تو جو جا رہے ہیں ہم، وہ کوٹا حکومت سے منظور ہوتا ہے. اب بھی جو حج کو جایا جا رہا ہے اس کا کوٹا حکومت سے منظور ہوتا ہے. فارن منسٹر اسے منظور کرتا ہے یا کرتی ہے فی الحال. وہ اگر کریں تو ہم جائیں گے کہ کتنے لاکھ مسلمان ہندوستان سے جا سکتے ہیں. کم کریں تو کم پر مجبور، زیادہ کی اجازت دے تو زیادہ. یہ تو چل ہی رہا ہے. وہ کم کرتے کرتے بند ہی کر دیں تو کیا کریں؟ اس عبادت کا احساس تو مجھے اور آپ کو ہو رہا ہے. میں اپنے عنوان پر ان چیزوں کے عبادت ہونے کا احساس تو مجھے اور آپ کو ہو رہا ہے. نہیں ہرگز نہیں، کیسا چھوڑ ڈالتی. نماز پر خدا نہ خواستہ پابندی لگی تو ہم راستوں پر اتر جائیں، ہم چوراہوں پر اتر جائیں، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. ہرگز ہونے نہیں دیں گے ہم. حج کا ویزا بند کر دیا گیا، ہم نہیں چھوڑیں گے. لیکن وقف کے معاملے میں مسلمان کیوں اتنا سست ہے؟ اوقاف کے اس عنوان کو پورے ہندوستان میں، پورے ملک میں اتنا اس پر شور مچایا گیا ہے اور اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے اور سب طرف سے اس کی ترغیبیں اور آوازیں لگائی جا رہی ہیں. لیکن زیادہ سے زیادہ کل تک کے اندازے کے مطابق 1.5 کروڑ مسلمانوں کے میلز اب تک پہنچے. 20 سے 22 کروڑ کی تو گنتی ہے، ملک کی گنتی ہے. ان گنت لوگوں کا ہمارے پاس حساب نہیں، وہ ضرورت بھی نہیں. 20 سے 22 کروڑ مسلمانوں کی گنتی ہے، ووٹ ہے، حصہ داری ہے ان کی، ان کا پاور ہے، ان کی رائے چلتی ہے. کہاں ہے؟ 20 کروڑ میں 1 کروڑ کا مطلب یہ ہوا کہ آدھا فیصد، 5%، 95% مسلمان سو رہے ہیں. کچھ بھی کہہ لو، ان کو ٹس سے مس ہونے والا نہیں ہے. وہ اپنے یوٹیوب پر ہیں، اپنے انسٹاگرام پر ہیں، صبح سے شام تک ان کا انٹرنیٹ چل رہا ہے. چند سیکنڈ کا کام، منٹ بھی نہیں، چند سیکنڈ کا کام. مسلمان آخر کیوں اتنے غافل ہیں؟ کیوں اتنے غافل ہیں؟ میں نے گزشتہ جمعہ چند نکات اس کے، چند پوائنٹس اس کے میں نے پڑھ کر سنا ہے آپ کو. دیکھیے،
اوقاف کا معاملہ، زمین کا معاملہ، یہ جو اس کی تعین ہے کہ یہ زمین خدا نخواستہ کسی وقف کی زمین کے سلسلے میں یہ بات آ گئی کہ یہ وقف کی ہے یا نہیں ہے، یہ ریونیو لینڈ ہے، یہ فلاں ہے یا نہیں، یہ وقف مکمل ہوا کہ نہیں. وقف کے بارے میں ایک سپریم کورٹ کے ایک ایڈوکیٹ صاحب نے اور پھر IAS ایک آفیسر نے، ریٹائرڈ آفیسر نے بہت اچھی باتیں بتائی. میں نے صبح میں ان کا وہ سنا ویڈیو، اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی ذکر کی ہے کہ عموماً مسلمان وقف جو کرتا ہے وہ اورلی کرتا ہے، زبان سے کرتا ہے. کئی موقع ایسے آ جاتے ہیں کہ آدمی اب بس دنیا سے رخصت ہونے کی حالت میں ہے، بستر پر پڑا ICU میں، ہسپتال میں پڑے زبانی طور پر اپنے کچھ قریبی لوگوں کو بلا کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ میری فلاں پراپرٹی، فلاں جائیداد، فلاں زمین، فلاں مسجد کو، فلاں مدرسے کو، فلاں خانقاہ کو، فلاں درگاہ کو وقف کر دی جائے، یہ فلاں چیز میری فلاں کو دے دی جائے فلاں دینی کام کے لیے، باقی جو ہے وہ تم اس میں وراثت کا حصہ کرو. اختیار ہے، مالک ہے. اگر وہ اس کا زبانی طور پر اسے وقف کر رہے ہیں تو آپ کو اسے لے جا کر رجسٹر کرنا اس نئے قانون کے بعد مشکل ہو جائے گا. وہ نہیں مانتے، زبانی وقف کو ہم لوگ نہیں مانتے. جس وقف کے بارے میں اختلاف ہو جائے کہ یہ زمین وقف کی ہے یا نہیں، ڈسپیوٹ ہو جائے اس کے اندر، تو پھر اس سے جو طے کرے گا وہ کلکٹر طے کرے گا. میں نے پڑھ کر سنا ہے گزشتہ، تو کلکٹر ان کا ہوگا، وہ اپنی مرضی سے جو طے کرنا چاہے کر سکے گا. یہ آپ کی زمین نہیں ہے، آپ کیا کر لیں گے بھائی؟ ایک پتھر پر ایکڑوں زمین پر قبضہ کر لی گئی. آپ کو مثالیں بتانے کی ضرورت نہیں. چند پٹنہ کے بنگلور ہائی وے پر، چند پٹنہ کا عیدگاہ آپ نے دیکھا ہوگا پرانا، آپ کو نظر آتا ہے، راتوں رات پتھر رکھا گیا، اس پر کمکم ڈالا گیا، وہ کچھ کیا گیا، گئی زمین. میسور میں نہیں ہوا ایسا. ہم میسور والے نہیں جانتے کہ میسور میں کہیں ایسا ہوا ہو. جگہیں بتا سکتا ہوں میں آپ کو. کل کے دن یہ چیز ان کے حوالے ہوئی تو کیا فیصلہ کریں گے؟ لازمی چیز، طے شدہ بات، وہی فیصلہ ہوگا جو ان کے من کا ہوگا. ہم اس کی حد بندی تک نہیں کر سکے. ہماری مجبوری عجیب ہے. اس پر چندہ دینا مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھا، بہت مشکل تھا. آزو بازو والے، زمین والے قبضہ کر لیں، آپ نہیں چھڑا سکتے. کتنے وقت کی زمینیں اس طرح قبض ہو گئیں، ایکڑوں کی زمینیں. اور باتوں بات میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں جب اس کی گرما گرمی چل رہی ہے. بیجاپور، گلبرگہ اور ان جیسے علاقوں میں جہاں سلطنتیں رہی، بادشاہت رہی، وہاں تو 400 500 ایکڑ زمین ہے، ایک اس کی، ایک ادارے کی. یوں سمجھیے خاکی شاہ ایک ادارہ ہے، 400 ایکڑ زمین ہے اس کی. ہماری تو حقیقت میں نہیں ہے، مثال کہہ رہا ہوں میں. ایسی 100 ایکڑ زمین ہے اور ہم آسانی کے ساتھ سو رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہے. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، تو حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ حضور کو دیتے تھے، اب حضور نہیں رہے تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. ایک طبقہ ایسا بھی ہو گیا کہ بھئی ہم زکوٰۃ تو دیں گے لیکن خود سے تقسیم کریں گے، بیت المال کو نہیں دیں گے. ہم خلیفہ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، امیر المومنین کو نہیں دیں گے.
ہم اپنی زکوٰۃ خود حساب کر کے خود نکال کر خود مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایسا جلال آیا اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شرح صدر فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کا کہ آپ نے اعلان فرما دیا کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا، جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا، قتال کروں گا۔ حضرت عمر پریشان ہوئے، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے معاملات میں بہت سخت رائے رکھتے تھے۔ پریشان ہو کر حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت آپ یہ کیا فیصلہ فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا الا الہ الا اللہ، جب تک یہ لوگ کلمہ نہ پڑھ لیں اس وقت تک مجھے ان کے ساتھ مقابلے کا اور قتال کا حکم دیا گیا ہے، لیکن فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب یہ میری بات مان جائیں، کلمہ پڑھ لیں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اگر یہ کلمہ پڑھ لیں تو پھر ان کی جان بھی محفوظ ہے، ان کا مال بھی محفوظ ہے، الا یہ کہ اسلام کا کوئی حق ہو، مثال کے طور پر کسی نے کسی کا مال چوری کر لیا، غصب کر دیا اور بلا اجازت اسے ہلاک اور ضائع کر دیا، اس کے بدلے میں اس کا مال لے کر دیا جائے گا۔ کسی نے کسی کی جان لے لی ناجائز طریقے سے تو اس کے بدلے اور قصاص میں اس کی جان لی جائے گی، الا بحق الاسلام، لیکن عمومی اعتبار سے ان کا مال، ان کی جان محفوظ ہے، باقی حساب کتاب وہ اللہ کے حوالے ہے۔ جب حضور کی یہ حدیث ہے تو آپ ان کے خلاف قتال کا، جہاد کا کیسے فیصلہ فرمائیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان جوش میں آیا اور فرمانے لگے، عمر اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، جاہلیت میں تو بڑے پہلوان بنے ہوئے تھے، بہت سخت اور مضبوط تھے، اور اب اسلام میں آنے کے بعد نرم ہو گیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر کو۔ معاملہ بالکل الٹا ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر اتنے نرم دل، حضور کی طبیعت کی علالت میں امامت کرنے کے لیے آپ سے کہا جا رہا ہے تو تیار نہیں ہو رہے ہیں کہ نہیں، میں کر نہیں سکتا، میرے لیے مشکل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سفارش کر رہی ہیں حضور سے کہ حضور میرے ابا جان ابو بکر صدیق نرم دل آدمی ہیں، وہ اس ذمہ داری کو تحمل نہیں کر سکتے۔ لیکن وہی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون؟ اتنے مضبوط اسلام کے معاملے میں، حق کے معاملے میں، کہ شیطان ان کے اس حق کو دیکھ کر جس راستے سے حضرت عمر گزرنا چاہیں، شیطان اپنی گلی اور راستہ بدل دے۔ لیکن اب معاملہ ایسا ہو رہا ہے کہ حضرت ابو بکر کی رائے سخت، حضرت عمر نرمی کی درخواست کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بہت ہی تاریخی جملہ اس وقت میں ارشاد فرمایا تھا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی واقع ہو جائے اور میں زندہ رہوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیا فائدہ ابو بکر کا زندہ رہ کر، کیا فائدہ ابو بکر کا جی کر، اگر ان کے ہوتے ہوئے دین میں کوئی نقص اور کمزوری پیدا ہوتی ہو اور میں خاموش بیٹھ جاؤں؟ بھئی یہ کیا چیز ہے اوقاف؟ ہمارے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ بزرگان دین یہی بتا رہے ہیں یہ عبادت ہے، عبادت کے برابر ہے، اگر یہ محفوظ تو ہماری عبادتیں بھی محفوظ ہوں گی، اگر خدا نخواستہ اس کے اندر مداخلت ہو گئی تو عبادتیں بھی ختم ہوں گی۔ ہم یہ طے کریں کہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہتے، یہ طے کریں کہ مسجدوں میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہتے، یہ طے کریں کہ ہم اپنے شاعر اسلام پر باقی رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، پھر خاموش سوئے رہیں۔
اتنا چاروں طرف سے سپریم کورٹ کے لائرز، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے، حضرت نے بڑی تحقیق کے بعد یہ بات پیش فرمائی ہے کہ میں نے، حضرت کہہ رہے ہیں اپنے بیان میں، حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے بہت سے ایڈوکیٹ سے، لائر سے، قانون دانوں سے براہ راست گفتگو کی اور اس کے سلسلے میں مشورہ کیا، حتیٰ کہ سپریم کورٹ کے لائروں سے میں نے براہ راست بات کی اس بل کی ترمیم کے سلسلے میں، اور ان سے یہ میں نے کہا کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں کی کچھ باتیں، 150 سے زیادہ پوائنٹس ہیں اس کے، جو بل چینج ہو رہا ہے، جو بل میں ترمیم ہو رہی ہے، امینڈمنٹ ہو رہا ہے، یہ تقریباً 150 سے زیادہ کے نکات ہیں۔ اس میں آپ کو میں نے 11 نکات آپ گزشتہ جمعہ پڑھ کر سنائے تھے، اس میں بھی 2-3 چھوڑ دیے میں نے۔ تو حضرت ان سے بات کرتے ہوئے عرض کر رہے ہیں، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہو رہا ہے، سننے میں آ رہی ہے یہ بات کہ اس میں کی کچھ باتیں قبول کر لی جائیں، تسلیم کر لی جائیں، اور باقی اہم نکات کو، پوائنٹس کو، اسے کیا کر دیا جائے، رد کر دیا جائے۔ ایسا ممکن ہے؟ مثلا سمجھ لیجئے 150 میں سے ہم 20-25 کو تسلیم کر لیں، ہاں ٹھیک ہے یہ تھوڑا بہت ایڈجسٹ ہو سکتا ہے، چل سکتا ہے، گنجائش ہے، اس طرح 20-25 کو ہم مسلمان تسلیم کر لیں اور باقی 125 پوائنٹ کو ہم رد کر دیں، ریجیکٹ کر دیں کہ اسے نہیں مانتے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس میں تو کوئی دشواری نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ تو سپریم کورٹ کے لائرز حضرت سے کہہ رہے ہیں، حضرت 150 ہیں تو 150 کے 150 ریجیکٹ کے قابل ہیں، اس میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے قبول کیا جائے، اس میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم گنجائش کی کوشش کریں۔ میں حضرت کا پیغام آپ کو پہنچا رہا ہوں جو کلکتہ کے بہت بڑے اہم اجلاس میں حضرت نے فرمایا، اور مسلمان اطمینان سے ہیں، شعور ہی نہیں ہے۔ ہاں جنہوں نے کیا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھئی آخر گیا کہاں ہمارا ضمیر، ہمارا ایمان گیا کہاں آخر؟ ایسے وقت میں بھی اگر خدا نہ خواستہ، سوچ لیجئے پیچھے جا کر 1947 میں ہندوستان کی آزادی کے وقت میں ہمارے بزرگوں نے گردن کٹائی، تو کیوں کٹائی؟ ان کے بیوی بچے نہیں تھے، ان کا گھر بار نہیں تھا، ان کا خاندان نہیں تھا۔ علماء بتا رہے ہیں گھروں کے پاس جا کر عورتوں کو بھی ترغیب دے کر، تشکیل کر کے، ان کے موبائل فون لے کر اسے اسکین کر کے میل کرنے کی ایک تحریک، اجتماعی تحریک، ایک زمینی تحریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بہت سی عورتیں یہ سوال کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے ان کی مجبوری ہوگی، لیکن میں ایک انداز بتا رہا ہوں آپ کو۔ عورتوں سے جب موبائل فون مانگا جا رہا ہے تو وہ یہ ڈر رہی ہیں، جھجک رہی ہیں، حضرت یہ میل کرے تو کیا بھی ہمارا راشن کشن کینسل نہیں ہوتا؟ نہیں، ہمارا کوپن کارڈ کیا بھی کینسل نہیں ہوتا؟ نہیں، مر جاؤ ڈوب کر۔ جہاں تمہارا دین ہی مٹ رہا ہو تو راشن کھا کر کیا کرو؟ جہاں تمہارے مذہب میں مداخلت کی جا رہی ہو، تمہارا راشن کارڈ لے کر کیا کرو گے؟ الیکشن کے موقع پر تو 500 روپئے پر اپنا آدھار کارڈ دے دیتے ہو، اپنا آئی ڈی کارڈ غیر کے ساتھ میں سونپ دیتے ہو۔ سوچا نہیں جاتا کہ یہ لے جا کر کیا کیا کر سکتا ہوگا۔ آج کل کی جدید ترقی یافتہ دنیا میں، زمانے میں، اس کا نمبر لے کر کیا کیا ڈیٹیلز نکالے جا سکتے ہوں گے، کیا کیا اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہوگی، اس کو سوچا نہیں جا سکتا۔ 500 روپئے پر بک گئے، راتوں رات ووٹ ادھر کے ادھر ہو گئے۔ کس نبی کی امت میں ہیں ہم لوگ؟ کون سا دین ماننے والے ہیں ہم لوگ؟ جس دین کے اندر جھوٹ، دھوکہ، دغا، خیانت یہ اتنے بڑے جرم سمجھے گئے ہیں۔ بہت ممکن ہے
ایسی عادت کی وجہ سے، ایسی حرکت کی وجہ سے ایمان خطرے میں آ جائے، لیکن مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس جملے کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں۔ فرمایا حضور کے زمانے میں اگر کوئی آدمی زکوٰۃ بھی دیتا، زکوٰۃ کا جانور دیتا، زکوٰۃ کے جانور کے ساتھ اس کے گلے کی رسی دیتا تھا، آج اگر صرف رسی دینے سے انکار کرتا ہے تو لقاتلتہم، میں اس کے ساتھ بھی قتال کروں گا، میں اس کے ساتھ بھی قتال کروں گا۔ گویا موٹی مثال میں سمجھاؤں، حضرت ابو بکر صدیق یوں فرمانا چاہ رہے ہیں، کسی گھوڑے کو نال کے ساتھ، کسی بیل کو نال کے ساتھ اگر دیا جاتا تھا، آج بغیر نال کے دیا جا رہا ہے تو اس پر بھی جہاد ہوگا۔ یہاں پوری زمینیں ہماری ہڑپ کرنے کی ناپاک کوششیں ہو رہی ہیں، ہماری املاک پر قبضہ کرنے کی کوشش اور سازش ہو رہی ہے۔ خدا نخواستہ ایک مرتبہ یہ چیز آ گئی اور زمینوں پر قبضہ کرنے کی شکلیں شروع ہو گئی، جبکہ اس کے بغیر ہی بہت کچھ چلا گیا، قانون کے بغیر ہی بہت کچھ چلا گیا۔ میں نے سنا ہے، ہمارے 60-70 سال کی عمر کے بزرگ جانتے ہوں گے، اور جن کو میسور کی تاریخ معلوم ہے، زمین کا چپا چپا معلوم ہے، وہ حضرات جانتے ہوں گے اس وقت جو آپ کا فورم مال یا نیکسس مال جو اس وقت موجود ہے، اس کے بازو کی جگہ بھی وقت کی ہے، واللہ اعلم۔ آج کیا ہے وہاں، اس کونے پر کیا ہے؟ دیکھتے ہیں چلتے پھرتے اپنی آنکھوں سے ہم، ٹیپو سلطان کی کچھ نشانیاں وہاں موجود تھیں۔ ہماری عمر زیادہ بہت لمبی عمر نہیں، ہماری عمر کی بات کہہ رہا ہوں، اس وقت تک وہاں کوئی کسی قسم کے آثار نہیں تھے۔ بنگلور کا چامراج پیٹ کا عیدگاہ کیا صورتحال ہے، کتنی مثالیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، روز 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 ایک پتھر رکھ دیا گیا، کام بن گیا، اور مسلمان کمپاؤنڈ کا پتھر رکھنے کے لیے تیار نہیں اپنی جائیداد میں۔ سوچئے، ہوش کے ناخن لیجئے، اوقاف کوئی معمولی چیز نہیں۔ میں آخری بات بتا کر اپنی بات کو مکمل کر دوں، اوقاف اللہ کی جائیداد ہے، اوقاف اللہ کی ملکیت ہے۔ وقف کرنے کا مطلب اپنے تمام ملکیتوں سے نکال کر اللہ کے حوالے کر دینے کی چیز ہے۔ اللہ کی ملکیت میں مداخلت کی جا رہی ہے، ہم لوگ خاموش بیٹھے ہیں۔ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کل کے دن حرمین شریفین کی صورتحال بھی بدلے تو پھر مسلمان سوتا رہے گا۔ کیا کر لیا بیت المقدس کے لیے، کیا کر لیا فلسطین کے لیے؟ یہ بھی تو مسلمانوں کی اللہ کی ملکیت والی جائیداد تھی۔ اللہ کے لیے ہوش لیں، اس بات کو سمجھیں۔ آج اعلان کے مطابق آخری تاریخ ہے، آج رات 12 بجے تک اس کا آخری وقت ہے۔ ہم مانتے ہیں محض میل بھیج دینے سے ہمارا کام پورا نہیں ہو جاتا، لیکن یہ ایک بہت بڑا مؤثر ذریعہ ہے رائے پیش کرنے کا۔ آپ کہاں جا کر رائے پیش کریں گے، کس کے سامنے رائے پیش کریں گے؟ آپ کے موبائل فون پر، آپ کے ہاتھ میں یہ چیز موجود ہے، آسانی کے ساتھ آپ اپنی رائے پیش کر دیں۔ اس رائے کو پیش کرنے کے لیے آپ کو بیٹھ کر لکھنے کی ضرورت نہیں، بہت پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں، سب کچھ بنا بنایا، بالکل تیار، مضمون تیار، سب کچھ تیار، صرف 2 مرتبہ آپ کو یوں کلک کرنا ہے، وہ میل آپ کے نمبر سے خود بخود پہنچ جائے گا، اور باقاعدہ اس کی گنتی ہو رہی ہے، اس کی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ گیا کہ نہیں گیا، ادھر گیا کہ ادھر گیا، کہاں گیا نہیں معلوم۔ آپ یہ مت سمجھیے، بالکل پکے طریقے سے اس کا کام ہو رہا ہے۔ سازش کرنے والوں نے اس کی QR کوڈ میں بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، ہمارے علماء نے فوراً اس پر بھی اس کارروائی کی، اور الحمدللہ اس سے بھی حفاظت کا سامان کر دیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک جو QR کوڈ باقاعدہ ایک سمبل کے ساتھ دیا گیا ہے، وہ کوڈ بالکل معتبر ہے،
آپ اسے اسکین کریں، گھر کے موبائل فون پر اسکین کریں، عورتوں کے موبائل فون سے اسکین کریں، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، پریشان نہ ہوں، کوئی نقصان اس میں ہونے والا نہیں ہے۔ آپ اپنی رائے حکومت کو پیش کر رہے ہیں، اس کا وزن اور اس کی گنتی دیکھی جا رہی ہے۔ حکومت کے کارندے، قانون دان، مسلمان ذمہ دار، علماء کرام، تنظیمیں سب مل کر چاروں طرف سے اس کا حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بل کسی صورت میں، بل کا کوئی ایک نقطہ، ایک پوائنٹ بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے، مکمل 100% طریقے سے اس کو رد کیا جائے، اس کو ریجیکٹ کیا جائے۔ اس کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں۔ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کام ہم 100% لازمی طور پر کر دیں۔ اللہ جزائے خیر دے ان نوجوان دوستوں احباب کو جو گلی گلی گھر جا کر پہنچ کر علماء کرام کی سرپرستی میں، مساجد کے ذمہ داروں کی سرپرستی میں یہ کام کسی قدر 2-3 دن سے انجام دے رہے ہیں۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کا اثر ضرور ہوگا، آپ بالکل غلط نہ سمجھیں۔ دیکھیے ایک اوسط بتایا گیا، ایک شمار ایسے ہی سمجھنے کے لیے بتایا گیا۔ مان لیجئے شہر کے اندر 200 مساجد ہیں، ہمارے شہر میسور میں 200 مساجد ہیں، ہر مسجد میں اوسطاً 200 مصلی جمعہ میں نماز پڑھتے ہیں، اور یہ 200 کے 200 جمعہ کے مصلی اگر اپنا میل 100% ایک بھی نہ چھوٹے بغیر بھیج دیں تو 40,000 میل میسور سے ایک وقت میں پہنچ جائے۔ 40,000 میل میسور سے ایک وقت میں پہنچ جائیں گے۔ آپ معمولی نہ سمجھیں کہ میرا ایک میل کیا اس میں اثر رکھتا ہے۔ ایک اور بات یاد آئی، اس کو بتا ہی دوں کہ ایک صاحب نے واٹس ایپ میں ایک بہت اچھی بات لکھی ہے۔ جن لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہے کہ وقف کی زمینوں سے میرا کیا تعلق ہے، میرے رائے دینے سے وقف کی زمین کا کیا تعلق ہے، وقف کی زمین سے میرا کیا رشتہ ہے، تو پھر وہ یہ طے کر لیں انتقال کے بعد ان کی قبر کسی ذاتی پراپرٹی میں بنائی جائے گی، ان کے گھر کے کمپاؤنڈ میں ان کی قبر کھودی جائے گی، وہ قبرستان میں نہیں آ سکیں گے۔ کیوں؟ قبرستان اوقاف کی زمین ہے۔ میں نے بہت پہلے امریکہ کے سفر کی کارگزاری میں یہ بات بتائی تھی۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، ہمارے بڑوں کی بہت ہمارے ساتھ مہربانیاں رہی ہیں۔ سبوں ایکڑ زمین ہمارے لیے مفت میں چھوڑ دی، مرتے ہیں تو جا کر سکون سے ہم فری میں سو جاتے ہیں۔ امریکہ میں تقریباً $4,000 خرچ آتا ہے، آج کے حساب سے تقریباً 86 روپے آج کا ریٹ ہوگا ڈالر کا، آپ اسے کنورٹ کر لیں، 4 8 32، 3.25 لاکھ روپے ہندوستان کے، 3.5 لاکھ روپے ہندوستان کے، 4 لاکھ روپے تقریباً ہندوستان کے، ایک آدمی کے مرنے پر اس کی قبر کے فری میں جا کر سو رہے ہیں ہم، جتنے مرو کوئی بات۔ اگر ہم یہی چاہتے ہیں وقت سے میرا کیا تعلق ہے، میری رائے کی مجھے اس میں کیا ضرورت ہے، وہ ان کا معاملہ وہ کر لیں گے، تو پھر ہماری قبر بھی ہمیں ہمارے گھر میں بنانی پڑے گی۔ کل کے دن اگر یہ صورتحال پیدا ہو گئی، دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے، رو کر گڑ گڑا کر ٹوٹ کر کہ اے اللہ ہماری ان جائیدادوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے اس ملک کے اندر یہ جائیدادیں ہماری شناخت ہیں، ہماری ناک ہیں، ہماری پہچان ہے، ہمارا ایک وزن اور ہمارا ایک روب رکھتی ہیں، اس لیے کہ جس آدمی کے پاس جائیداد، جس آدمی کے پاس مال، اس آدمی کا وزن دنیا میں تولا جا رہا ہے۔ آج اگر خدا نخواستہ یہ چیز ہم سے چھیننے کی خدا نخواستہ کوشش ہوئی تو پھر وہ اثر اور وہ وزن بھی ہمارا ختم ہوتا رہے گا، اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی زمین نہیں ہے، یہاں سے جگہ خالی کرو۔ الامان الحفیظ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت نصیب فرمائے، ہماری جائیدادوں کی، اوقاف کی حفاظت فرمائے۔ پھر جو بات کرنی ہے وہ کی جائے گی، لیکن سب سے پہلی ذمہ داری ہم اس کی حفاظت کی بھرپور کوشش کریں۔ اس کے لیے ایک ادنا سی کوشش ہے ہماری، اسکین کر کے اس کی رائے دیں۔ شاید اس وقت سیکریٹری صاحب کی اجازت سے آپ حضرات کی صفوں میں آپ کے سامنے یہ اسکینر پیش کیا جا رہا ہے۔ نوجوان دوستوں سے میری یہ گزارش ہے، جن کے موبائل فون میں یہ اسکینر موجود ہے، QR کوڈ موجود ہے، وہ بھی صفوں میں اپنا موبائل فون ساتھ میں لے کر چلیں
آپ اپنا اپنا موبائل فون نکالیں، اسے کھول کر گوگل میں جائیں، پھر اس میں آپ اسے اسکینر میں جائیں، پھر اس کے بعد جیسے جیسے آپ کے سامنے یہ QR کوڈ آئے گا اسے اسکین کریں. ہمارے دوست انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے. انشاءاللہ جلدی جلدی 5-10 منٹ کے اندر آپ یہ کام مکمل کر دیں. جن کا ہو چکا ہے ٹھیک ہے، وہ کہہ دیں کہ الحمدللہ ہو گیا. جن کا نہیں ہوا لازمی طور پر وہ کریں، گھبرائیں نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں. آپ جلدی جلدی اس کو ایک دوسرے کو آگے بڑھائیں، اور کوئی صاحب کھڑے ہو جائیں، وہ خود لے کر چلیں سامنے.